بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ دروس قدری شریف میں خیال رؤیت باب کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا کہ اگر مشتری نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، بغیر دیکھی خرید لیتا ہے، تو اب اس کا خریدنا بیچنا یہ جائز ہو جائے گا، مگر اب اس صورت میں مشتری کو آپشن ہوگا کہ چاہے تو وہ چیز ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دے، واپس کر دے، سودا کینسل کر دے۔ اس کو کہتے ہیں خیال رؤیت۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس خیال رؤیت میں مبی یعنی جو چیز ہم خرید رہے ہیں تو اس کو مکمل دیکھنے سے خیال رؤیت ختم ہوگا، یا اس کے کسی بھی ایک آدھے جز کو دیکھنے سے خیال رؤیت ختم ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے یہ اصول اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ خیال رؤیت ختم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مشتری پرچیزر مبی کو جب تک مکمل اس کے ہر جہت، ہر کونے، ہر ایک چیز کو دیکھ نہ لے تب تک ختم ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف اس چیز کے دیکھنے سے، مبی کے جس حصے کو دیکھنے سے مقصود حاصل ہوتا ہے، ایسے حصے کو دیکھنے سے خیال رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ مکمل دیکھنے ضروری نہیں ہے، صرف وہ حصہ کہ جس سے اس کو مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے اس کا خیال رؤیت ختم ہو جائے گا۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا۔ صاحب قدوری نے اس اصول کے تحت 5 مثالیں دی ہیں، ہم وہ 5 مثالیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَ، جس شخص نے دیکھا بوری کے اوپر والے حصے کو، آپ چاول، گندم، مکئی، کوئی بھی ایسی چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے کیا کیا بھائی، اوپر سے آپ نے دیکھ لیا، جب آپ نے اوپر جیسا دیکھا تو نیچے والا بھی ایسا ہی ہوگا، تو یہ پھر کیا ہے، اب اس میں نیچے والے تک بھی آپ کا خیال رؤیت ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایک چاول کو آنکھ پہ رکھ کر جب تک نہیں دیکھ لیں گے تب تک ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ بوری چاول کی لیتے ہیں، اوپر سے دیکھا چاول کو، تب نیچے والا حصہ بھی آپ کا حصہ ختم ہو گیا۔ اور یوں بھی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی دکاندار سیمپل وغیرہ دکھاتے ہیں، جو سیمپل دکھایا ویسا ہی چاول بوری کے اندر ہی، تو اب بھی جو ہے وہ خیال رؤیت ہمارا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر بعد میں کوئی چیز خراب نکلتی ہے اس کے اندر، اوپر تو صحیح ہے مگر نیچلے والا حصہ خراب نکلا، تو پھر ہمیں حاصل ہوگا خیال عیب۔ وہ خیال عیب انشاءاللہ تعالی ہم خیال رؤیت کے بعد پڑھیں گے۔ تو یہ امید چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اوپر والے حصے کے دیکھنے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال دی صاحب قدوری نے، او الی ظاہر الثوب مطویا، کپڑا ہے لپیٹا ہوا ہے، اب لپیٹے ہوئے کپڑے کے اوپر والے حصے کو، ظاہری حصے کو دیکھا، تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ اس کا خیال رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ جب ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ، تھان کا کچھ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی یہ کپڑا ہے، ہم اس کے آگے والے حصوں کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا تو ہم وہ کپڑا خرید لیتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی ہمارا خیال رؤیت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ایک دھاگے کو، ایک ایک چیز کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ او الی وجہ الجاریہ، جیسا کہ بتایا گیا پہلے کے زمانے میں باندیوں کا زمانہ ہوتا تھا، لونڈیوں یہ بیچی جاتی تھی، غلاموں کا زمانہ تھا، غلام تھے، باندیاں تھیں۔ تو اب اگر کوئی شخص باندی، لونڈی خریدتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اگر اس کے صرف چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو تب بھی اس کا خیال رؤیت ختم ہو گیا کہ اس کا مقصود چہرے میں، چہرے کو دیکھ لیا تو اب باقی ایک ایک چیز کو دیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تیسری مثال۔ چوتھی مثال دی، او الی وجہ الدابۃ وکفلھا، کہ جب اس نے جانور خریدتا ہے تو اب جانور کے چہرے اور اس کی پیٹھ کی طرف دیکھا، تو اب فلا خیال لہو، اب اس دیکھنے والے کو خیال رؤیت حاصل نہیں ہوگا۔ تو مگر یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ جانور کے اگلے حصے کو اور پیٹھ کو دیکھنے سے خیال رؤیت تب ساقط ہوگا کہ جب اس کا مقصود ہے جانور سے گوشت حاصل کرنا۔ تو جانور سے جب ہمیں گوشت حاصل کرنا مقصود ہو، جیسے ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، تو اب ہم اس کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں، پیٹھ کو ٹٹولتے ہیں، وہاں سے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا گوشت نکل سکتا ہے۔
تو اس کے لیے یہ پیٹھ کا ٹٹولنا اور جو ہے وہ چہرے کو دیکھنا یہ کفایت کر جاتا ہے۔ چہرے کا یوں کہ بھئی اس کو کوئی عیب وغیرہ نہیں ہے، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، کان سلامت ہیں، سینگیں جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو یوں اس نے چہرے کو دیکھا اور اس نے جو ہے وہ پیٹھ سے اس کو ٹٹولا، تو یہ اس کو دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں تب کہ جب یہ گوشت خریدنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اب اس کو خیال ہوئے حاصل نہیں ہوگا۔ مگر جانور جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے وغیرہ، تو اب اس سے محض گوشت کا حصول ہی مقصود نہیں ہوتا، بسا اوقات اس سے مقصود ہوتا ہے دودھ لینا مقصود ہوتا ہے کہ اس سے ہم دودھ لیں گے اور ہم جو اپنا خالص دودھ پئیں گے، یا پھر جن کا کاروبار ہے تو اب وہ بھی جو بھینس اس لیے خریدتے ہیں کہ ہمیں اس سے دودھ حاصل کرنا ہے، بکری خریدتے ہیں کہ ہمیں اس سے دودھ حاصل کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا چیز کا دیکھنے، کس چیز کے دیکھنے سے کیا ثابت ہوگا؟ وہ ہے بھینس کے تھن، گائے کے تھن، بکری کے تھن، کہ بھئی دودھ ہے تو اس کا تعلق تھنوں سے، اس کا تعلق پیٹھ سے نہیں ہے۔ تو یہ جب تھن کو دیکھیں گے بھرے ہوئے ہیں کیسے ہیں، کتنا دودھ نکل سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کا خیال رویت ساقط ہو جائے گا۔ اس کے دیکھنے کے بعد پھر ان کو جو خیال حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صاحب قدوری پانچویں آخری مثال دیتے ہیں، وہ اپنے ان کے زمانے کی ہے کہ فَإِنْ رَعَا صَحْنَ الدَّارِ، اگر گھر ہے، اب اس گھر کے صحن کو کسی شخص نے دیکھا تو فرماتے ہیں فَلَا خِيَارَ لَهُ، اسے اختیار نہیں ہوگا، خیالیت صحن کے دیکھنے سے اس کا ختم ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ اس نے اندر کمروں کو نہ دیکھا ہو، گھر کے اندرونی حصے کو نہیں دیکھا، صرف اس کے صحن کو دیکھ لیا، تو یہاں سے اس کا خیالیت ساقط ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ یہ امام قدوری کے اپنے زمانے کا ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ اس پر فتویٰ نہیں دیتے کہ محض صحن کے دیکھنے سے، صحن کو دیکھا کمروں کو نہیں دیکھا تو اب اس سے خیالیت ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اندر کمروں کو دیکھ لے تو تب جا کر اس کا خیالیت ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے دونوں قولوں میں تطبیق یوں بیان کی ہے کہ اصل میں صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے اور ان کے شہر کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ ان کے گھر کا اندرونی حصہ بیرونی حصہ ایک جیسا تھا، تو باہر کے دیکھنے سے اندر کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اندر کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اس لیے صاحب قدوری نے فرمایا کہ جب باہر کے دیکھنے سے اندر کا پتہ لگ جاتا ہے تو لہٰذا اگر اس نے کمروں کو نہیں بھی دیکھا، جب بھی صحن کے دیکھنے سے اس کا خیالیت ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارے یہاں زمانے میں اور ہمارے شہروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صحن الگ ہوتا ہے، محض صحن کے دیکھنے سے ہمیں کمروں کا اندازہ نہیں لگ سکتا کہ کمرے کس انداز سے ہوں گے، کس ٹائپ کے ہوں گے، تو اس لیے کمروں کو دیکھنے سے ہی خیال ختم ہوگا، باقی ایسے محض صحن کے دیکھنے سے گھر کا خیال ختم نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ اصول اور یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔